السلام علیکم ویورز، مریم نالج ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ ایسا کیا ہوا تھا 23 مارچ 1940 کو جو پاکستان کی تاریخ کا ایک سنہرا دن بن گیا۔ اگر 23 مارچ 1940 نہ ہوتا تو 14 اگست 1947 کی صبح کبھی نہ ہوتی۔ جب ہندوستان کا پہلا شخص مسلمان ہوا تو در حقیقت وہ دوسری قوم کا فرد بن گیا، اور اس دن دو قومیں وجود میں آئی، ایک ہندو اور دوسری مسلمان۔ ہندو اور مسلمانوں کی علیحدہ ہستی کا یہ تصور پاکستان کا دعویٰ اور پاکستان کا لمحہ بن گیا، اور یہ تصور 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے 27ویں سالانہ اجلاس میں قرارداد کی صورت میں پیش کیا گیا تھا، جسے بعد میں قرارداد لاہور اور قرارداد پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مارچ کے اس تاریخی اجلاس میں شیر بنگال مولوی اے کے فضل الحق نے قرارداد لاہور پر خطاب کیا، اور چودھری خلیل الزمان، سر ظفر علی خان، سر عبداللہ ہارون، سردار اورنگزیب خان، نواب اسماعیل خان اور قاضی محمد عیسیٰ نے خطاب کیا۔ اس قرارداد کی توثیق کی۔ قرارداد لاہور 400 الفاظ اور 4 پیراگراف پر مشتمل تھی۔ قرارداد لاہور میں کہا گیا کہ آل انڈیا مسلم لیگ نے تجویز دی ہے کہ کسی بھی آئینی معاہدے پر عمل نہیں کیا جائے گا، اور مسلمان صرف اس صورت میں قبول نہیں کریں گے جب وہ مندرجہ معیارات پر مشتمل نہ ہو۔ ان علاقوں میں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، جغرافیائی حدود کی علیحدگی کی طرح، مثلاً کے طور پر ہندوستان کے شمالی مغرب اور مشرقی علاقے ایک آزاد اور خود مختار مکان میں تبدیل ہو جائیں گے، اور مزید یہ کہ ہر شعبوں میں اقلیتوں کے مذہبی، ثقافتی اور تنظیم ساز اور دیگر حقوق کا احترام کیا جانا چاہیے، اور آئین میں ان پر تفصیلی گفتگو ہونی چاہیے۔ لاہور کی اس قرارداد کو منظور کر لیا گیا تو بھارتی اخبارات اور ہندو لیڈروں نے اس کے خلاف بات کرنی شروع کر دی، اور ہندو رہنماؤں نے اس قرارداد کو پاکستان کے قیام کا مطالبہ قرار دینا شروع کر دیا۔ مسلم لیگ کے لاہور کے اجلاس کے فوراً بعد کچھ لوگوں نے اسے پاکستان کی قرارداد کا نام دینا شروع کر دیا، اس طرح اسے قرارداد پاکستان قرار دے دیا، لیکن اس قرارداد میں لفظ پاکستان استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ مارچ کے اس تاریخی اجلاس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، ہندو اور مسلمان دو مختلف قومیں ہیں، مذہبی اور ثقافتی اور تاریخی طور پر۔ یہ دونوں قومیں کبھی بھی ایک قوم نہیں بن سکتی، یہاں تک کہ یہ ساتھ ہی نہیں بیٹھ سکتی۔ زندگی اور زندگی گزارنے کا تصور ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اس کے علاوہ ان دونوں قوموں کے ہیرو مختلف ہیں، دونوں کا نقطۂ نظر مختلف ہے۔ ان قوموں کو ایک قوم میں ضمن کرنا غلط ہے۔ پاکستان تو اسی وقت وجود میں آ گیا تھا جب پہلے ہندو نے اسلام قبول کیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بڑے صغیر پر مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی۔ اس قرارداد کی منظوری کے بعد قیام پاکستان کو ایک صحیح شکل مل گئی، اور مسلمان پاکستان کے وجود کے لیے جدوجہد کرنے لگ گئے۔ مسلمانوں کی جدوجہد اور قربانیوں نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان ایک قوم ہے اور ایک ایسے وطن کے مستحق ہیں جہاں وہ اپنی زندگی اسلامی تصورات کے مطابق گزار سکے۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس قرارداد نے ایک انقلاب برپا کیا اور مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے، اور بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان ایک آزاد مملکت بن گیا۔ ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں اور شہدائے پاکستان کو میری طرف سے سلام۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فضل و گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔